ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختۂ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کیں، رشوتیں دیں، لالچ دیے، پھوٹ ڈال اور حکومت کرو کو اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختۂ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت نمایاں ممتاز رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنی پڑی، اس لیے محکومیت غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینی چاہی، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 اور بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کردار۔ دکن فرما رواں حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء و افسران کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملہ کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت، غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنے بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی
دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت مار کا آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جنگ آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز 1000 افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی کو ریولیوشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 عیسوی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دواں رہا، حتیٰ کہ سن 57 تک لے آئے۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا، جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی، اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا جانا چاہیے۔ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے میں علماء کرام کی خدمات۔ 1857 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور 1857 عیسوی میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں ایک مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا سرفراز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، مولانا منیر نانوتوی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ غدر کے زمانے میں مولانا آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہومز لکھتا ہے مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 عیسوی میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیرآبادی، مفتی احمد کاکوروی اور مفتی مظہر کریم دریابادی کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا فضل حق خیرآبادی وغیرہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مولانا عبد الرحیم صادق پوری اور مولانا جعفر تھانیسری 18 سال کی قید با مشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی اپنے وطن واپس آئے۔ مولانا جعفر تھانیسری اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس
اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز نے ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچدار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے۔ غدر 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سرعام پھانسی دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرہ انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے جزیرہ انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل آپ بیتی کالا پانی کا نام سے لکھی ہے۔ تفصیل کے لیے اسے ملاحظہ فرمائیں۔